اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ پس اگر تم پھر گئے پس تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہیں ما ارسلت بہ جو دے کر بھیجا گیا ہوں میں الیکم طرف تمہارے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور جانشین کر دے گا میرا رب کسی اور قوم کو غیرکم سوائے تمہارے وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا نہیں تم بگاڑ سکو گے اس کا کچھ ان ربی علی کل شیء حفیظ بے شک میرا رب اوپر ہر چیز کے نگہبان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا اور جب آیا ہمارا حکم ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو والذین آمنوا معه اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے برحمت منا ساتھ اپنی رحمت کے وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ہم نے نجات دی ان کو سخت یا گاڑے عذاب سے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ اور یہ ہیں عاد انکار کیا انہوں نے ساتھ اپنے رب کی آیات کے وَعَصَوْا رُسُولَهُ اور نافرمانی کی انہوں نے اس کے رسولوں کی وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ پیروی کی انہوں نے ہر سرکش ضدی کے حکم کی فَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن الا ان عادن کفروا خبردار بے شک عاد نے کفر کیا ربہم اپنے رب کے ساتھ الا بعدا لعاد قوم ہود خبردار بربادی ہیں قوم عاد کے لیے جو قوم ہے ہود علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت ہود بھیجے۔ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، ان کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی تھی 464 سال۔ انہوں نے بھی لمبا عرصہ قوم کو سمجھایا۔ 2 خاندانوں پہ مشتمل تھی یہ قوم، ایک خاندان یمن میں آباد تھا، دوسرا خاندان مکہ کے قرب و جوار میں۔ دعویٰ تھا ان کا کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، من اشد منا قوہ، انہوں نے کہا ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے، ہم طاقت میں سب سے زیادہ ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا وہ نہیں دیکھتے جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے زیادہ سخت ہے۔ کوئی اللہ کی طاقت سے زیادہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ مخلوق ہے، خالق ہے۔ انہیں ناز ہے اپنی طاقت پہ کہ ہم طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہیں، چونکہ قد ان کے بڑے تھے، ڈیل ڈول اچھی تھی، عمریں ان کی لمبی تھیں، سرکشیں بھی ان کی بڑی طویل تھیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصر میں جو موجود اہرام بڑے بڑے مینارے ہیں کچھ قوم عاد کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں۔ 2 مینارے ایسے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، ان کو کم و بیش 6500 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کی قبور ان کے نیچے ہیں، اور باقی اہراموں کے نیچے مصر کے فراعنہ ہیں، فرعون۔ ان میں جو بڑا اہرام ہے، بڑا مینارہ ہے، وہ 400 فٹ ہے۔ 6500 سال پہلے 400 فٹ لمبا۔ اب تو ہے نا جی، سائنس نے بڑی ترقی کر لی، ہم بڑے آگے نکل گئے، بڑی جدت آ گئی ہے۔ اس وقت یہ سائنس کا تصور نہیں تھا، اس جدت کا تصور نہیں تھا، اس مشینری کا تصور نہیں تھا۔
الیکٹرانکس سلسلے کا تصور نہیں تھا، سیٹلائٹ کا نظام نہیں تھا، کس طریقے سے انہوں نے وہ احرام بنائے، بڑے بڑے وزنی پتھر کس طریقے سے فٹ کیے، کون سا مسالہ تھا جس کے اندر انہوں نے جوڑا کہ 6,500 سال ہو چکے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہے وہ، کہنا پڑے گا کہ ہم ان کے مقابلوں میں کچھ بھی نہیں ہیں، ڈیل ڈول کے اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ تھے۔ بظاہر ہوا پہ محنت کر کے، لوہے پہ محنت کر کے، پانی پہ محنت کر کے ہم کچھ جدت اختیار کر لی ہے، اس جسم کی سہولت کی حد تک، بس روح کی کامیابی کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جس پہ مدار ہے نجات کا وہ ایمان ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق روح اور دل سے ہے۔ روح ہماری اگر جاندار ہے ایمان سے معمور ہے، دل ہمارے آباد ہیں اگر ایمان سے، سمجھو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے جسم کی ڈیل ڈول کی بس فکر کی، اچھا لباس پہن لیا، اچھا کھا لیا، اچھا پی لیا، اچھے سے اچھا کھانے کے بعد 6 سے 8 گھنٹوں میں وہ سب کا سب فضلہ بن جاتا ہے، پخانہ بن کر خارج ہو جاتا ہے۔ اور جتنا اچھا، جتنا بڑھیا کوئی کھانا کھاتا اتنا بدبودار ہوتا ہے، جتنی سادہ روٹی ہوگی اتنی اس کی غلاظت بدبو سے دور ہوگی۔ تو ہم نے کیا جدت اختیار کی ہے یا کیا ہم نے ترقی کی ہے ان کے مقابلہ میں؟ 6,500 سال سے ان کے احرام مصر کے اندر موجود ہیں۔ تو خیر، کل ایک نقشہ دکھایا تھا ان کی سیڑھی کا کہ ایک زینے سے دوسرے زینے تک کا فاصلہ 17 سے 18 فٹ کا ہے، 17 سے 18 فٹ کا ہے، اور ہمارے زینوں کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 6 انچ سے 8 انچ، 1 فٹ بھی پورا نہیں ہے۔ اگر 1 فٹ کے زینوں والی کوئی سیڑھی ہو تو اچھا بھلا آدمی چڑھتے ہوئے تھک جائے اور مشقت میں پڑ جائے۔ تو بہرحال ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم طاقت میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا طاقت میں بہت زیادہ ہے، وہ اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کی طاقت مان لو، اللہ کی طاقت مان لو۔ کل ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی کہ یہ کرونا کی آڑ میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ مغربی دنیا نے کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جراثیم چھوڑیں گے پھر قابو پا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، چھوڑ تو دیے لیکن اب قابو ان کے بس میں نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور ذات بھی اوپر موجود ہے۔ پریشان کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو، خود پریشان ہے، خود پریشان ہے۔ تو ان کا یہ نعرہ اور ان کا یہ دعویٰ من اشد منا قوہ کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جھوٹا قرار دیا کہ اصل میں طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ ہی طاقتور ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں رہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا، اگر تم پھر گئے، اگر تم پھر جاؤ، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تحقیق پہنچا چکا ہوں تمہیں میں جو دے کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے میں تمہیں پہنچا چکا ہوں، اور پہنچانا ہی میرا کام تھا، یہی میری ذمہ داری تھی، منوانا میرا کام نہیں تھا۔ منوانا کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر منوانا پیغمبر کے اختیار میں ہوتا تو کوئی بھی پیغمبر مایوس نہ ہوتا
اپنے کسی رشتہ دار سے اور گھر والوں سے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابل کو سمجھا رہے ہیں، قابل نے مانی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو سمجھایا، بیوی مانی، بیٹا مانا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سمجھایا، کیا ان کی بیوی مانی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، کیا ان کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کی مانی؟ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہہ رہے ہیں، چچا جان کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہ بن جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا سنانا تو پیغمبر کے ذمے تھا، منوانا پیغمبر کے ذمے نہیں ہے۔ تو خدائی اختیارات اللہ نے کسی کو نہیں دیے، اختیارات سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہیں پہنچا دوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اور جانشین کر دے گا میرا رب قومن، کسی قوم کو غیرکم تمہارے سوا، ولا تضرون شیئا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یعنی اگر تم نہیں مانو گے اللہ تمہاری جگہ اوروں کو لا کر کھڑا کر دے گا، وہ اللہ کی مانیں گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا، جب آیا ہمارا امر، نجینا ہودا، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے برحمت منا، ساتھ اپنی رحمت کے، ہم نے نجات دی ان کو من عذاب غلیظ، گاڑے عذاب سے، سخت عذاب سے، من عذاب غلیظ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا یہ جو خاندان دو تھے نا آباد الگ الگ، ایک جوار مکہ اور ایک یمن والے خاندان کے لوگ تقریباً 2 سرداروں کی قیادت میں 70 افراد لے کر پہنچے مکہ والوں کے پاس۔ چونکہ اس وقت کہتے ہیں بیت اللہ سیلاب کی نظر ہو چکا تھا، بیت اللہ کا نقشہ نہیں تھا، ایک سرخ ٹیلا تھا، اور یہ انہیں یقین تھا کہ وہاں جا کر دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ لوگ وہاں دعا کرنے کے لیے نکلے کہ قحط سالی ہے 2-3 سال سے، چلو بارشیں ہو جائیں۔ دعا کر کے جب لوٹے تو 3 قسم کے بادل اٹھے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ ان سے کہا اختیار کرو۔ ان کے سردار نے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ عموماً سیاہ بادل جو ہے نا وہ بارش لاتے ہیں، وہ پانی برساتے ہیں۔ بس جس بادل کو مانگا، جس کو اختیار کیا، اس سے ایسی ہوا، ایسی تند گویا کہ آندھی نکلی کہ پٹک پٹک کے یہ زمین پہ مارے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا، یہ عاد جنہوں نے انکار کیا ساتھ اپنے رب کی آیات کے، نافرمانی کی انہوں نے اپنے رسولوں کی، رسولہو، یہاں رسول کی جمع ہے۔ ایک رسول کی نافرمانی سب رسولوں کی نافرمانی ہے، ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے، چونکہ اصول میں سارے متفق ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، پیروی کی انہوں نے ہر سرکش ضدی کے امر کی، ہر سرکش ضدی کے حکم کی۔ بہت بیوفی حاضی دنیا لانا، پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت، اور قیامت والے دن بھی وہ لعنت کا شکار ہی رہیں گے، ملعون ہی رہیں گے۔ الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار بے شک عاد نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار بربادی ہے عاد کے لیے جو قوم ہے ہود علیہ السلام کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر جاؤ، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، پس تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہیں ما ارسلت بِهِ إِلَيْكُمْ، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں طرف تمہارے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین کر دے گا میرا رب کسی قوم کو غیرکم سوائے تمہارے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور نہیں تم بگاڑ سکو گے اس کا کچھ۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب اوپر ہر چیز کے نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، جب آیا ہمارا امر ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے برحمت منا، ساتھ اپنی رحمت کے۔ حضرت ہود علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، ساتھ اپنی رحمت کے، ساتھ ہماری رحمت کے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم نے نجات دی ان کو عذاب غلیظ سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ ہے عاد جنہوں نے انکار کیا ساتھ اپنے رب کی آیات کے۔
وعصوا رسولہ، نافرمانی کی انہوں نے اس کے رسولوں کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، پیروی کی انہوں نے ہر سرکش ضدی کے حکم کی، واتبعوا فی هذه الدنیا لانا، پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، الا خبردار، ان عادا کفروا ربهم، بے شک عاد نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے، الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار دوری ہے واسطے عاد کے، بربادی ہے واسطے عاد کے جو قوم ہے۔